ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: مسئلہ کشمیر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حل، تحلیل یا دستبرداری؟ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، دسمبر 2020۔ مسئلہ کشمیر کی حیثیت پاکستان کو درپیش بے شمار مسائل میں سے محض ایک مسئلے جیسی نہیں ہے۔ اس کا تعلق پاکستان کے وجود، اس کی شناخت، اس کی علاقائی حیثیت، اس کے معاشی، نظریاتی، سیاسی اور تہذیبی استحکام اور ترقی سے ہے۔ یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ قائد اعظم مرحوم نے زیارت کے قیام کے دوران اپنے معالج ڈاکٹر الہی بخش سے کہا، کشمیر سیاسی اور فوجی حیثیت سے پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کوئی خوددار ملک اور قوم اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی شاہ رگ اپنے دشمن کی تلوار کے آگے کر دے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ایک ایسا حصہ جسے پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ نہایت نازک مسئلہ ہے، لیکن اس حقیقت کو کوئی انصاف پسند قوم اور ملک نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کشمیر تمدنی، ثقافتی، مذہبی، جغرافیائی، معاشرتی اور سیاسی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، اور جب بھی اور جس زاویے سے بھی نقشے پر نظر ڈالی جائے، یہ حقیقت بھی اتنی ہی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ قائد اعظم کے آخری ایام، ڈاکٹر الہی بخش۔ یہ تقسیم ہند کے ایجنڈے کا لازمی حصہ ہے، اور جب تک یہ پاکستان، بھارت، کشمیری عوام کی منشا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے اور مستقبل میں اپنے دین، اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنے جغرافیہ اور اپنے نظریاتی عزائم کی بقا کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے، اور بھارت کے غاصبانہ قبضے سے نجات کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ پاکستانی بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہی جذبہ پاکستانی قوم کا ہے۔ جو حصہ آج آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کی حیثیت سے پاکستان سے منسلک ہے، وہ کشمیری عوام اور پاکستان کے مجاہدین کی عسکری جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا ہے۔ جو حصہ اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے، اس پر بھارت اپنا تسلط مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن 10 لاکھ فوجیوں اور جن سنگھی دہشت گردوں کی ظالمانہ کارروائیوں اور بھارت کی ہر قسم کی آمرانہ کارروائیوں کے باوجود وہ ان کے دلوں کو فتح نہیں کر پا رہا۔ جموں و کشمیر کے عوام کی عظیم اکثریت سیاسی اور دفاعی ہر قوت کو استعمال کر کے بھارتی استعمار سے نجات پانے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی فاشسٹ حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد جو اقدام کیے ہیں، ان کے نتیجے میں تحریک مزاحمت اور بھی وسیع اور مؤثر ہو گئی ہے۔ وہ جو بھارت سے کسی خیر کی توقع رکھتے تھے، وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور وہ بھی مایوس اور برگشتہ ہو کر مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ بھی بھارتی قیادت کو ڈاکو، رابرز کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک فیصلہ کن فریق کی حیثیت سے مذاکرات میں شریک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے دانشور بھی صاف الفاظ میں یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ جبر اور تسلط کا یہ نظام اب نہیں چل سکتا، اور کشمیر کی پوری آبادی مزاحمت اور بغاوت کے راستے پر گامزن ہے۔ بھارت کے مشہور قانون دان اے جے نورانی اپنے ایک تازہ مضمون میں لکھتے ہیں، کشمیر کے سلسلے میں 1948 میں آزادانہ اور شفاف رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کو کئی بار دہرایا گیا،
جس کے تحت عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، مگر بدنیتی سے اس دعوے کو بروئے کار لانے سے مسلسل انحراف کیا گیا۔ ستم زدہ کشمیری اس المیہ کو یاد کرتے ہیں، آپ دباؤ، دھونس اور جھوٹ کے بل بوتے پر تو انہیں زیر نہیں کر سکتے۔ ریٹن ان بلڈ، ٹون، 7 نومبر 2020۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پر ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ یہی اصل ایشو ہے، یہی پاکستان کا موقف ہے، یہی کشمیری عوام کا مطالبہ ہے، یہی اقوام متحدہ اور ہندوستان کا معاہدہ ہے، اور اس کے سوا مسئلے کا کوئی حل نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بھارت، پاکستان اور اقوام متحدہ کے عہد کے مطابق کشمیری عوام ہی کو اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اوپر ہم نے 2 بنیادی باتیں عرض کی ہیں، ایک یہ کہ پاکستان کے لیے کشمیر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان اور کشمیری عوام حق خود ارادیت کے سوا کسی اور صورت کو کسی شکل میں قبول نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ایک بار پھر پوری قوت سے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ چند ہفتوں میں حکومت کے اہم ترجمانوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو سخت پریشان کن ہیں اور جن پر فی الفور گرفت از بس ضروری ہے۔ ایک طرف گلگت اور بلتستان کو دستوری ترمیم کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنانے کے دعووں اور اقدام کا بتکرار ذکر کیا گیا، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات کے پس منظر میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیانات میں کسی قسم کی صوبائی خود مختاری، اسٹیٹ آٹونومی کی بحالی کی شکل کو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف پیش قدمی قرار دیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور عادل نجم کا میڈیا میں پیش کردہ وہ موقف تشویش کا باعث ہے جس میں مسئلہ کشمیر کے ممکنہ حل کے باب میں استصواب اور حق خود ارادیت سے ہٹ کر داخلی خود اختیاری کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ پھر اسی موضوع پر نومبر ہی میں اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں کسی تھنک ٹینک کی طرف سے سیمینار کا انعقاد تشویشناک امر ہے۔ یہ تمام خطرے کی علامات ہیں، اور ان پر بجا طور پر کشمیری رہنماؤں اور دنیا بھر میں پھیلے کشمیری اہل فکر نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہم خود ان بیانات کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ محض انتظامی اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت اور بھارت کے ظالمانہ تسلط سے مکمل آزادی کے حصول کا مسئلہ ہے۔ بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی ایک حقیقت ہے۔ پورا مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بن گیا ہے۔ وہاں رہنے والوں کے جان، مال، آبرو سب داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ لاکھوں افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کشمیر ہی نہیں، بھارت کی جیلیں بھی معصوم کشمیریوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہزاروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو گئی ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بھارتی فوج اور پولیس دونوں مل کر کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اصل مسئلہ وہ نظام اور غاصبانہ انتظام ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال رونما ہو رہی ہے۔ اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی قومی پالیسی پوری وضاحت کے ساتھ ہر سطح پر بیان کی جائے، تاکہ قومی اور بین الاقوامی ہر میدان میں اس سلسلے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ پاکستانی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے 4 نکاتی پروگرام میں یہی ہمالیائی غلطی کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لابی آج پھر ایک دوسرے انداز میں ایسے فتنے اٹھا رہی ہے۔ اس فتنے کو بر وقت ختم کرنا ضروری ہے۔ کشمیر پر اصولی موقف۔ کشمیر کے سلسلہ میں ہمارا قومی موقف مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ نمبر 1، جموں کشمیر کی ریاست ایک وحدت ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ایک وحدت کے طور پر کیا جانا ہے۔ نمبر 2، کشمیر کے 2/3 علاقے پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ نام نہاد الحاق ایک ڈھونگ اور صریح دھوکہ ہے جسے کوئی دستوری، قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ نمبر 3،
ریاست کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عوام کو اپنی آزاد مرضی سے کرنا ہے، جسے معلوم کرنے کے لیے بین الاقوامی انتظام میں استصواب رائے کرانا ایک طے شدہ امر ہے۔ نمبر 4، کشمیر کا مسئلہ نہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ کسی سرحد کی نشان بندی کا معاملہ ہے، اور نہ پاکستان اور بھارت میں کوئی تنازع ہے، بلکہ اس کے 3 فریق ہیں: جموں و کشمیر کے عوام، پاکستان اور بھارت، جنہیں آخری فیصلہ کرنا ہے۔ استصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام یہ طے کریں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں یا بھارت کا۔ پاکستان نے اپنے دستور میں دفعہ 251 میں صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے: جب ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور اس ریاست کے درمیان تعلقات اس ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے عوام کو پاکستان یا بھارت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر یہ پاکستان کا وعدہ ہے کہ پاکستان اور ریاست جموں و کشمیر کے درمیان تعلق اور اس کی حدود کار کشمیری عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق متعین ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر 3 آپشن دیے جائیں اور آزاد ریاست بھی ایک آپشن ہو تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ کشمیر کی غیر مسلم آبادی کے کردار کی وجہ سے ووٹ بٹ نہ جائیں اور مسلمانان کشمیر اپنے حق سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھ کر پاکستان کی حکومت کو پوری یکسوئی کے ساتھ قومی کشمیر پالیسی کو واضح کر دینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ۔ اسی پس منظر میں گلگت اور بلتستان کے مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اصولی طور پر ضروری گزارشات ترجمان القرآن اکتوبر 2020 میں پیش کر چکے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات کی مہم کے دوران جو وعدے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ایک بار پھر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر 1، گلگت اور بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا اور ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انتظامی اعتبار سے مہاراجہ کے دور میں بھی اسے خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور پاکستان کے دور سے بھی اسے آزاد کشمیر کی ریاست سے الگ حیثیت دی گئی ہے، لیکن قانونی اور انتظامی ہر 2 اعتبار سے وہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، اور یہی پوزیشن اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اسے حاصل ہے۔ اس لیے کوئی ایسی تجویز جو اس حیثیت کو کسی پہلو سے بھی متاثر کرے، اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 2، 1949 میں حکومت پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کے مشورے سے جو راستہ اختیار کیا اس کے بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی ابہام نہیں۔ اس میں دونوں کو ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے، البتہ انتظامی طور پر آزاد جموں و کشمیر کی ریاست کا نظام ایک خاص دستور کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور گلگت بلتستان بلا واسطہ حکومت پاکستان کے تحت تھا، اور عملاً وہ انتظام نہایت ناقص بلکہ ظالمانہ تھا، کیونکہ اس پورے علاقے کو شمالی علاقہ جات کا حصہ بنا دیا گیا اور دور استعمار کے FCR نافذ کر دیے گئے، جو ہر جمہوری اصول و روایت سے متصادم تھے۔ فطری طور پر اس کے خلاف تحریکیں اٹھیں، اور بالآخر وہاں کے لوگوں کے انسانی حقوق اور انتظامی معاملات و فیصلہ سازی کے لیے ایک نظام وجود میں آیا، جس میں اب بھی بہت سی سنجیدہ خامیاں ہیں کہ جن کی اصلاح درکار ہے، لیکن گلگت اور بلتستان کو صوبہ یا عارضی صوبہ قرار دینا ہر اعتبار سے ایک بڑی غلطی ہوگا، جس سے کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کی پوزیشن مجروح ہوگی، اور بھارت نے جو کچھ کیا ہے، کر رہا ہے، اور جس پر ہم نے بجا طور پر تنقید کی ہے، اور ہم نے ہی نہیں عالمی سطح پر بھی جس پر گرفت کی جا رہی ہے، اس سے اس غلط قدم کو تائید میسر آئے گی۔ اس سے بڑا ظلم مسئلہ کشمیر پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم پوری قوت سے عرض کریں گے کہ جہاں گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق اور تمام سیاسی اور انتظامی مطالبات اور اپنے معاملات کا ذمہ دار بنانا اولین ترجیح ہونا چاہیے، وہیں دستور کی دفعہ 257 میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ بھارت کی حکمت عملی سے بالکل مختلف ہے۔ اس سے سر منہ انحراف غیر دستوری، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی فعل ہوگا۔
سپریم کورٹ نے اپنے 2019 کے تاریخی فیصلے میں بڑی احتیاط سے اس مسئلے پر کلام کیا ہے اور کم از کم 7 بار متنبہ کیا ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے مسئلہ کشمیر اور اس پر استصواب رائے کے پاکستانی موقف پر کوئی پرچھائیں پڑیں۔ کسی دستوری ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مناسب شکل میں حکومت پاکستان کے جاری کردہ جنوری 2019 کے آرڈر میں کچھ ترامیم مطلوب ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی جا سکتی ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں علاقوں میں مکمل خود مختاری، عوام کی ہر سطح پر حکمرانی میں شمولیت اور عوام کے حقوق کی مکمل حفاظت ہو، عدلیہ آزاد ہو اور عملاً ہم ایک نمونہ پیش کر سکیں جس کے آئینے میں پاکستان سے منسلک جموں و کشمیر اور بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر کا فرق سب کے سامنے آ سکے، لیکن اس کے لیے کسی علاقے کو پاکستان کا صوبہ بنانا ضروری نہیں۔ دونوں آزاد انتظامیہ کی حیثیت سے کام کریں اور یہی بہترین نمونہ ہے اس وقت تک کے لیے جب تک استصواب رائے ہو اور پھر ایک مستقل نظام وضع کیا جا سکے۔ فوری اور لازمی حکمت کار۔ ہم 2 باتیں مزید عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کوئی ابہام کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر پارلیمنٹ میں بحث کی جائے، تمام جماعتیں اپنے دوسرے اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک قومی پالیسی پر قائم و دائم ہوں، اسے ملک اور عالمی سطح پر دلیل کی قوت سے پیش کیا جائے، تعلیمی نصاب سے لے کر میڈیا اور سوشل میڈیا ہر سطح پر اسی پالیسی کا ابلاغ ہو۔ موجودہ حکومت نے چند اقدامات کے سوا اس سلسلے میں کوئی مؤثر خدمت انجام نہیں دی ہے۔ کشمیر کمیٹی بھی ماضی کی طرح غیر فعال ہے اور امور کشمیر کے وزیر صاحب کا انتخاب بھی لاجواب کہ وہ کشمیر کے علاوہ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس باب میں بھی سوچتے کم اور بولتے زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں مناسب انداز میں کشمیر کے معاملے کو پیش کیا، مگر محض ایک تقریر سے کیا حاصل ہو سکے گا؟ اس کے لیے بڑی مؤثر اور ہماگیر جدوجہد کی ضرورت ہے۔ لائق سابق سفارتکاروں میں سے کسی جہاں دیدہ، زیرک اور ہمہ تن متحرک فرد کو کشمیر پر ایمبیسیڈر ایٹ لارج بنایا جائے۔ وزارت خارجہ کشمیر کے مسئلے پر تحقیق اور ترجمانی کا مؤثر نظام بنائے۔ ہر اہم سفارت خانے میں کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے۔ کشمیر کمیٹی عالمی سطح پر لائق اور تجربہ کار افراد کو بھیجے۔ دنیا کے 5-6 بڑے سیاسی مراکز پر باقاعدہ کشمیر آفس قائم کیے جائیں۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے تعاون سے اس مسئلے کو اجاگر کرنے اور رائے عامہ کو متحرک کر کے ہندوستان کو بے نقاب کیا جائے اور عالمی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے پاس بے پناہ وسائل اور انسانی سرمایہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ اسے منظم کرنے اور مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کو اس مسئلے کو اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس میں اصل مسئلہ بھارتی غاصبانہ قبضہ اور کشمیریوں کی آزادی اور حق خود اختیاری کے حصول کو حاصل ہونا چاہیے۔ باقی تمام امور اس کے گرد اور اس کے تحت آتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہی سب سے بڑا، اہم اور مرکزی نکتہ ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو ایک مستقل بالذات مسئلے کے طور پر ہماری اسٹریٹجی کا مرکزی موضوع ہونا چاہیے۔ بھارت سے دوسرے مسائل اور معاملات پر بحث ضرور کی جائے، مگر اس طرح نہیں کہ کشمیر کی مرکزیت متاثر ہو جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ بھارتی مسلمانوں اور وہاں کی اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی کریں۔ بھارت میں ہندو فسطائیت جس طرح غلبہ پا رہی ہے، اس پر تنقید بھی ضروری ہے، لیکن ہماری اسٹریٹجی میں کشمیر اور ان تمام مسائل کو الگ الگ رکھ کر حکمت عملی بنائی جائے۔ پوری تحقیق کے ساتھ دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ پیش کیا جائے، لیکن ترجیحات کا پورا لحاظ رکھ کر۔ ہماری نگاہ میں کئی اشروں کے بعد عالمی سطح پر اور خود بھارت میں ایسے حالات رونما ہوئے ہیں کہ بھارت پر تنقید اور اس کے احتساب کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
جو پہلے خاموش تھے اب بولنے لگے ہیں، جو بھارت کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تھے وہ اب بھارت پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کے ادارے اور مراکز فکر و دانش، حتیٰ کہ وہ اخبارات اور رسائل جو پہلے بھارت کے خلاف زبان نہیں کھولتے تھے اب اختلافی بات شائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور محض پروپیگنڈے کے انداز میں نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ، تحقیق کی بنیاد پر اور شواہد کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پوری تیاری سے مؤثر اور مناسب انداز میں ابلاغ کیا جائے۔ کوئی وجہ نہیں کہ منظم کوشش کر کے بھارت پر ہم مؤثر دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہ ہوں۔ اس سلسلے میں بھارت کے معاشی بائیکاٹ کی بات بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ دنیا اپنے اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے، لیکن عالمی ضمیر بھی ایک شے ہے اور مسلسل کوشش سے وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کے اثرات پالیسی سازی پر پڑتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ظلم کا نظام اگر ایک بار غالب آ جائے تو پھر کبھی نہ ہٹے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اور بالآخر انسان ظلم کے نظام کو زمیں بوس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تاریخ بڑی بڑی امپائرز کا قبرستان ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ